بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو ایسی پاورفل کتاب کا ایسا پاورفل وظیفہ بتانے والے ہیں کہ جس کا پڑھنا تو الگ بات ہے، چھونا تو الگ بات ہے، سننا تو الگ بات ہے، جس کتاب کو صرف دیکھنے سے ہی تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تمام کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، تمام کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، میں بات کر رہا ہوں کلام اللہ کی، یعنی کہ اللہ کے کلام کی، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، آج ہم آپ حضرات کو قرآن مجید کی مقدس سورہ کا ایسا پاورفل، ایسا باکمال وظیفہ بتانے والے ہیں، جس وظیفے کو اگر آپ حضرات صرف ایک مرتبہ صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو سامعین اکرام، اگر آپ حضرات بیمار رہتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے یا پھر آپ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، الجھنوں میں مبتلا رہتے ہیں، ٹینشنوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو آپ حضرات اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کر لیں۔ یا اس کے علاوہ آپ کے رشتوں میں بندشیں ہو گئی ہیں، آپ کی اولاد پر بندشیں ہو گئی ہیں، یا آپ کے کاروبار پر بندشیں ہو گئی ہیں، آپ کا کام صحیح طریقے سے چلتا نہیں ہے، دن بدن کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کو کام میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، اپنے مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اس وظیفے کو آپ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے، آپ کے کاروبار سے الجھنیں ختم ہو جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اور آپ کے اولاد کے رشتوں سے بھی بندشیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں بے انتہا رحمتیں، برکتیں نازل ہونے لگیں گی۔ اور سامعین اکرام، اگر آپ حضرات کا اس کے علاوہ کوئی اور نیک مقصد ہے، آپ کی کوئی نیک حاجت ہے، تو اس نیک مقصد کے لیے، اس نیک حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ سامعین اکرام، یہ ایسی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، ایسی بابرکت سورہ مبارکہ کا عمل ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو، اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے، اس مقصد کو، اس حاجت کو ضرور پورا کر دیتا ہے۔ تو سامعین اکرام، دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ حضرات کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ وظیفہ کس دن پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو سامعین اکرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کے لیے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، چاہے آپ حضرات اس کو جمعہ کے دن کر لیں، یا ہفتے کے دن کر لیں، یا اتوار کے دن کر لیں، یا پیر کے دن کر لیں، جس دن بھی چاہیں آپ حضرات اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم وظیفہ پڑھنے کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں تاکہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ حضرات سے کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں پڑھنا ہے، اور بے وضو کی حالت میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ جب آپ حضرات یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں تو آپ حضرات باوضو ہو جائیں، اچھے طریقے سے وضو کر لیں، اور اگر آپ حضرات پاک نہ ہوں تو غسل کر لیں۔
پاک و صاف ہو کر کے یہ وظیفہ کریں۔ تو پاک صاف ہونے کے بعد باوضو ہونے کے بعد آپ حضرات کو ایک نیبو لے لینا ہے اور ایک بوتل میں آپ کو پانی لے لینا ہے۔ بوتل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو کوئی حرج نہیں، آپ حضرات ایک بوتل میں پانی لے لیں۔ ایک بوتل میں پانی لینے کے بعد ایک نیبو لینے کے بعد اور باوضو پاک و صاف ہونے کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں آپ سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، جہاں آپ کسی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو سکیں۔ آپ کو ایسی جگہ بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد تو بوتل کا ڈھکن آپ کو کھول لینا ہے اور آپ کو نیبو اپنے پاس رکھنا ہے۔ تو ایسا کرنے کے بعد آپ حضرات کو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لی ہے۔ درود ابراہیمی میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں دوستو، آپ حضرات 11 مرتبہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 70 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ آپ کو ہر آیت پر ٹھہرنا ہے، ہر آیت پر رکنا ہے۔ جب آپ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ کو ایک مرتبہ پانی پر دم کرنا ہے اور ایک مرتبہ نیبو پر پھونک مارنا ہے۔ دونوں چیزوں پر آپ کو ایک ایک مرتبہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ حضرات کو 70 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس طریقے سے آپ 70 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیں اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو پھر ایک مرتبہ نیبو پر اور ایک مرتبہ پانی پر دم کرنا ہے۔ جب آپ 70 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر پانی پر دم کر دیں تو اس کے بعد آپ کو 70 مرتبہ ہی سورہ ناس پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس طریقے سے ٹھہر کر آرام سے 70 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھ لیں 11 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا، اور پھر ایک مرتبہ نیبو پر اور پانی پر دم کر دیں۔ اس طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ پھونک مارنا ہے۔ پہلے آپ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک مرتبہ پھونک ماریں، پھر 70 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر ایک مرتبہ پھونک ماریں، پھر 70 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر ایک مرتبہ پھونک ماریں۔ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو وہ نیبو آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے سر سے 70 مرتبہ گول گول گھما دینا ہے۔ اب چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے خواتین ہوں، سارے کے سارے افراد کے اوپر سے 70 مرتبہ اس نیبو کو گھما دینا ہے۔ سارے کے سارے افراد کے اوپر سے 7 مرتبہ گول گول گھما لینا ہے۔
گھمانے کے بعد آپ کو وہ نیبو اپنے گھر میں رکھ دینا ہے۔ گھر میں رکھنے کے بعد جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اس نیبو کے 4 ٹکڑے کر دینا ہے۔ آپ چاقو اٹھائیں اور چاقو سے اس نیبو کے 4 ٹکڑے کر دیں، اور 4 ٹکڑے کرنے کے بعد آپ کو اس نیبو کو اپنے گھر میں یا اپنے گھر کے باہر جہاں آسانی ہو اس نیبو کو دفن کر دینا ہے۔ سامعین اکرام، جیسے ہی آپ حضرات اس نیبو کو دفن کریں گے تو ویسے ہی آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، بندشیں، کاروبار میں بندش، کاروبار میں بے برکتی، الجھنیں، ٹینشنیں سب کی سب دور ہو جائیں گی، اور آپ کا ہر نیک مقصد، ہر نیک تمنا، ہر نیک حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ حضرات اس عمل کو ضرور کر لیں۔ تو نیبو کو دفن کرنے کے بعد آپ نے جو پانی لیا تھا وہ پانی کسی پانی میں ملا کر تھوڑا تھوڑا اپنے گھر کے تمام افراد کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پانی سے ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی، ساری پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، اور اس نیبو سے آپ کے گھر کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ پر دوستو شرط یہی ہے کہ آپ حضرات مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ تو دوستو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔